السلام علیکم ویورز۔ عالمہ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، شوہر کے گھر جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس سے ناراضگی ہو۔ دوسری بات عالمہ نے یہ کہی کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا پیار ہوتا ہے۔ تیسری بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت کہ اس کے دل میں نفرت و کراہت نہ دلائے۔ چوتھی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بیٹی اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ یہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ شوہر کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کرنے والی بھوک بڑھتے ہوئے شعلے کی مانند ہوتی ہے، اور شوہر کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں اس کے سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بات یہ کہی کہ بیٹی شوہر کے گھر اور اس کے مال کی نگرانی، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں نہ آئے اور ان کا مال لغویات، نمائش و فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے پیدا ہوتی ہے۔ عالمہ نے ساتویں بات بیٹی کو بتاتے ہوئے کہا کہ شوہر کی رازدار رہنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتے ہوئے تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو شوہر کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا اور پھر تم اس کے دھوکے پن سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گی۔ آٹھویں بات انہوں نے یہ کہی کہ میری بیٹی جب تمہارا شوہر کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی خوشی کا اظہار اس کے سامنے نہ کرنا، یعنی اپنے شوہر کے غم میں شریک رہنا۔ شوہر کی کسی بات خوشی کے وقت غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا، اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کے مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ عالمہ نے نویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی اگر تم شوہر کی نگاہوں میں قابل احترام بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو تم شوہر کو بھی زندگی کے ہر لمحے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گے۔ عالمہ نے 10ویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور اپنے شوہر کی بات رکھنے کے لیے تمہیں اپنی پسند اور ناپسند اور دیگر کئی خواہشات کو دبانا ہوگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول نہیں کھل سکیں گے۔